لہذا وہ عمل کم کرتے ہیں۔ پوچھا کون سا عمل ہے؟ تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو آپ صرف جب نماز پڑھتے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں۔ آپ دفتر میں بیٹھے ہوں، اپنا فائل وغیرہ مکمل کر کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دفتر سے واپس آئیں، اپنی گاڑی میں آتے ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک کو سودا دے دیا، بات چیت ہو گئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو 4 تسبیح ہیں یہ سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہوتی ہے اور اس مکان کی چنائی میں استعمال ہوتی ہے جہاں آپ نے اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد رہائش رکھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ اچھا جی، میں نے پھر یہ جملہ کہا، چنانچہ معراج کا مقصد بھی یہی ہے کہ آن حضرت آسمانوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں اور واپس زمین پہ جا کے لوگوں کو بتلائیں۔ پھر میں نے کہا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، عقیدہ ہے کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔ جی معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ دیدار کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو ہم اپنے بچوں کو صفات ثبوتیہ سلبیہ پڑھاتے ہیں، ہمیں بالکل وہ سادہ سادہ باتیں اور داستانیں اور کہانیاں سنا کے ہمارا جو علمی ہاضمہ ہے اس کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مولا کا فرمان نہج البلاغہ میں سے نکال کر آپ کو سنا دوں تو آپ کو نیند آنے لگ جاتی، ہاضمہ خراب ہو گیا ہے ہمارا۔ اور مختصر سا تعارف کرا دوں نہج البلاغہ کیا چیز ہے۔ مولانا کوثر نیازی اب دنیا میں نہیں رہے، وہ انڈیا کے دورے پہ گئے تھے۔ اس دورے سے واپسی پہ ان کا ایک مضمون آیا تھا، اس کی کٹنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ ایک عالم دین تھے لہذا علماء سے بھی ملے، ایک سیاسی شخصیت کے طور پر بھی جانے پہچانے جاتے تھے، وہ راجیو گاندھی سے بھی ملے۔ کس سے ملے؟ راجیو گاندھی سے پوچھا مولانا کوثر نیازی نے کہ اسلام میں ایک شخصیت ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، تو آپ لوگ اس سے آشنا ہیں؟ راجیو گاندھی خدا کا قائل نہیں ہے، رسول کا بھی قائل نہیں ہے، یہ علی کو نہ وہ اپنا پہلا امام مانتا ہے، نہ چوتھا خلیفہ مانتا ہے، نہ وہ دوزخ کا قائل ہے، نہ جنت کا قائل ہے، نہ قیامت کا قائل ہے، ہندو ہے۔ جی مولانا صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا علی بن ابی طالب کو؟ یہ کہا کہ ہم جب اپنے ملک بھارت کا جب آئین بناتے ہیں تو وہ ہم امیر المومنین کے اس عہد نامہ مالک اشتر کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں جو آپ نے اپنے گورنر کو لکھ کے دیا تھا۔ پہلا خطبہ یہ جو میں نے خطبہ پڑھا ہے نا، وہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے۔ بنیادی عقائد دین کی موٹی موٹی باتیں جب کسی مجلس میں بتاتے ہیں، مجمع سامعین ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کس بر صغیر کی بولی بولی جا رہی ہے۔ جی تو یہ پرانے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو 2 قسم کی اللہ تعالیٰ کی صفات بتاتے تھے، صفات ثبوتیہ جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ مدرک ہے، سلبیہ جو بات خدا میں نہیں ہے، جی اس کا جسم نہیں ہے ہماری طرح، اس کا بدن نہیں ہے، وہ ہماری طرح چلتا پھرتا نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، مرئی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا،
وہاں میں نے یہ کہا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، یہ غلط ہے۔ اللہ دیدار کا قابل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ چنانچہ ہمارے چوتھے امام اور حجت خدا امام زین العابدین علیہ السلام سے جب لوگوں نے یہ کہا، فرزند پیغمبر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی زیارت تھی، امام نے فرمایا غلط کہتے ہیں۔ اللہ نے اسی 15 سپارے میں سورہ اسراء، جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اسی میں اللہ نے جہاں معراج کا واقعہ بیان کیا ہے وہی معراج کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ جی اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ کسی بند کمرے میں 1 to 1 دونوں کی ملاقات ہو جائے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا فرمایا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ یہ نہیں فرمایا تاکہ وہ آسمانوں میں ہمیں دیکھ لیں، ہماری زیارت کریں، ہمارا دیدار کریں۔ ہم اس کو بلا کے لائے تاکہ آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھائیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے، اگر دکھائی دینے کے قابل ہوتا حضرت عیسیٰ کو یہ جواب نہ ملتا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے اصرار پر اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی، خدایا اپنی ایک جھلک دکھا دے، جی حضرت موسیٰ جیسے اولی العزم رسول، ان کا یہ خیال کبھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دیدار کے قابل ہے۔ قوم کے اصرار پر اور اللہ تعالیٰ سے جواب سنانے کی خاطر جب دیدار کا مطالبہ ہوا، ادھر سے کیا جواب آیا؟ لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کی نظر کمزور تھی، جی اینک نہیں لگوائی تھی، نظر کمزور تھی، اس لیے نہیں دیکھ سکے، یا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ناراض تھے اور سامنے نہیں آنا چاہتا تھا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز دکھائی دیتی ہے جس کا جسم ہو، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ جی میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا، دیکھو اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن تمہاری طرح وہ چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا، جی وہ سمیع ہے، سنتا بھی ہے، لیکن تمہاری طرح وہ ایک ہڈی کے ذریعے نہیں دیکھتا، وہ کان کے اندر وہ ہڈی لگی ہوئی ہے اور اس طریقے سے تم دیکھتے ہو۔ وہ متکلم ہے، خدا متکلم ہے، متکلم کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، بات کرنے والا، لیکن خدا اس طرح نہیں بولتا جس طرح تم بولتے ہو۔ تمہارے 32 دانت ہیں اور 32 دانتوں کے اندر ایک تیز ترار قسم کا گوشت ہے جس کا نام زبان ہے، جی اس کے ہل جل کے نتیجے میں آوازیں نکلتی ہے۔ نہیں، خدا کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے بولنے کی طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح میں اور آپ متکلم ہیں۔ تو وہاں یہ معاملہ بن گیا، میری گفتگو ختم ہوئی اور میرے ساتھ جو گفتگو کے لیے آئے تھے ان کی جب باری آئی، میزبان نے کہا جناب آپ کیا فرمائیں گے پردے کے بارے میں؟ انہوں نے بھی کہا پردے کے بارے میں بھی بعد میں کروں گا، پہلے وہ علامہ صاحب نے جو بات کی ہے اس پر تبصرہ کروں گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن میرے آقا نے آسمان میں جا کے اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں سے دیکھا جن آنکھوں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دکھائی دینے کے قابل نہیں، ہمارے حساب سے توحید کے خلاف، یہ بات توحید کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھوں کے قائل ہوں، پاؤں کے قائل ہو۔ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی پیٹ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے۔ جی اگر علی وجہ اللہ کہلاتا ہے، ائمہ معصومین وجہ اللہ کہلاتے ہیں، خدا کا چہرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کے ذریعے بندہ پہچانا جاتا ہے اور ائمہ کے ذریعے ہم خدا کو پہچانتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ہمیں وہ پہچانوایا کہ تمہارا خالق کون ہے۔ نہج البلاغہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خالق کیسا ہے۔ یہ کیسا کا لفظ بھی جو ہے نا
ہمارے امام استعمال نہیں کرتے خدا کے لیے۔ اللہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا رب کیسا ہے، کہاں ہے؟ جی امیر المومنین نے جواب دیا میرا رب وہ ہے کہ جس نے کیف کو کیف بنایا، عین کو عین بنایا۔ میرے رب کے بارے میں یہ سوال غلط ہے کہ وہ کیسا ہے یا کہاں ہے۔ جی